شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جوان اولاد میں لڑائیاں جھگڑے اور نا اتفاقی ہو تو ماں باپ اپنے گھروں میں یہ سورہ مبارکہ ضرور تلاوت کریں۔ اس سورہ مبارکہ کی برکت سے انشاءاللہ جوان اولاد کی کامیابی اور باہمی اتفاق ہمیشہ مقدر ہوں گے اور انہیں زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں حاصل ہوں گی، اور وہ سورہ مبارکہ اس ویڈیو میں بتائی گئی ہے۔ ناظرین کرام، کلام اللہ میں پوری بنین و انسانیت کے لیے ہر معاملے اور ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن پاک مومنوں کے لیے شفا ہے۔ ناظرین، شفا کے بہت سارے مظاہر ہیں۔ صحت و تندرستی کی نعمت بھی شفا میں شامل ہے، رزق میں خیر و برکت بھی شفا کا مظہر ہے، گھروں میں خوشحالی ہونا بھی شفا ہے، اور گھر کے افراد کا باہمی لڑائیوں اور جھگڑوں کو ترک کر کے ہمتاً کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لیے کوشش میں محو رہنا بھی شفا اور عافیت ہی ہے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ہر طرح کی بیماریوں سے پناہ اور شفا اور عافیت طلب کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین محترم، جن گھروں میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جاتی ہو وہاں پر شیاطین کا بسیرا نہیں ہو سکتا۔ ایسے گھروں میں شیاطین کے وسوسے اور نفسیاتی حملے ناکام رہتے ہیں۔ ایسے گھروں پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی رہتی ہیں، اور ایسے گھر ہمیشہ خوشحال رہتے ہیں۔ یوں تو حضرت انسان پر ہمہ وقت اور ہمہ جہد اللہ جل جلالہ کی نوازشات اور عطیات کا سلسلہ بالدوام جاری و ساری ہے، جس کا احاطہ ہمارے لیے مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ جیسا کہ سورہ ابراہیم میں حق تعالی کا ارشاد ہے کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے، لیکن باری تعالی کے کچھ انعامات ایسے بھی ہیں جو بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل اور توجہ کے قابل ہیں، اور انہی میں سے ایک اولاد کی نعمت عظمیٰ بھی ہے، جو اپنے آپ میں بے مثال اور باکمال ہے، جو انسانیت کی بقا کا ضامن اور اس کائنات کے وجود کا سبب بھی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کا خاص طور پر اہتمام کرنے کا حکم فرمایا، اور سنجیدگی کے ساتھ اس اہم فریضے کو پورا کرنے کے لیے متعدد مقامات پر خصوصیت کے ساتھ اس کی تلقین فرمائی ہے۔ چنانچہ خداوند قدوس نے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت اور انتہائی عمدہ ذہن سازی کا نمونہ اپنے مقدس کلام یعنی قرآن مجید میں سورۃ اللقمان کے اندر حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے قصے میں کچھ اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت عطا کی کہ تو اللہ کا شکر کر، ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفع کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز اور لائق تعریف ہے۔ ناظرین، حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نیک اور پرہیزگار برگزیدہ بندے تھے، جنہیں اللہ تعالی نے حکمت یعنی عقل و فہم اور دینی بصیرت میں ممتاز مقام عطا فرمایا تھا۔ ان سے کسی نے پوچھا، تمہیں یہ فہم اور شعور کس طرح حاصل ہوا؟ تو انہوں نے فرمایا، سچ بولنے، امانت کی حفاظت کرنے، بے فائدہ باتوں سے بچنے اور خاموش رہنے کی وجہ سے۔ ناظرین گرامی، حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک انتہائی دلچسپ واقعہ جو کہ ان کی حکمت و دانش پر مبنی ہے۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ حضرت حکیم لقمان ایک غلام تھے۔ ان کے آقا نے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بہترین 2 حصے لاؤ، چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے گئے۔ دوسری مرتبہ آقا نے ان سے کہا کہ بکری ذبح کر کے اس کے سب سے بدترین 2 حصے لاؤ، تو ناظرین وہ پھر وہی زبان اور دل لے کر چلے گئے۔ آقا نے ان سے پوچھا کہ اس دفعہ بھی وہی کیوں لے کر آ گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں تو یہ سب سے بہترین ہیں، اور اگر یہی بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ آئیے ناظرین، حضرت حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی چند نصیحتیں ملاحظہ فرما لیں۔ پہلی نصیحت، حضرت لقمان کی سب سے پہلی وصیت جو انہوں نے اپنے لخت جگر کو فرمائی کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، اور جب لقمان نے بطور نصیحت اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے۔
یعنی سب سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کی نصیحت کی، جس سے یہ واضح ہوا کہ والدین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو شرک سے بچانے کی سب سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ اور دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی ناکامی کا سبب ہے۔ ناظرین، دوسری نصیحت یہ تھی کہ پیارے بیٹے، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ بھی کسی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں ہو، اللہ تعالیٰ ضرور اسے لائے گا۔ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اچھا یا برا کام کتنا بھی چھپ کر کرے، اللہ سے پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ قیامت کے دن اللہ اسے حاضر کر لے گا، یعنی اس کا بدلہ دے گا۔ اچھے عمل کے عوض انعام سے نوازا جائے گا اور برے عمل کے سبب عذاب دے گا۔ یہ مضمون حدیث شریف میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص بے سوراخ کے پتھر میں بھی عمل کرے گا، جس کا کوئی دروازہ ہو نہ کھڑکی ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی لوگوں پر ظاہر فرما دے گا، چاہے وہ کیسا ہی عمل ہو۔ ناظرین، تیسری نصیحت یہ تھی کہ پیارے بیٹے، تو نماز قائم رکھنا، اچھے کاموں کی نصیحت کرتے رہنا، برے کاموں سے منع کرتے رہنا، اور جو مصیبت تم پر آئے اس پر صبر کرنا۔ یقین مان کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ ناظرین، یہ تینوں باتیں اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلانا اور زمین پر اترا کر مت چلنا۔ بے شک اللہ کسی تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ ناظرین، یعنی جب لوگوں سے بات کرے یا وہ تجھ سے بات کریں تو تکبر اور تحقیر سے منہ نہ موڑنا، بلکہ نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہو کر ان کی بات سننا، جیسا کہ حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ جب تو مسلمان بھائی سے ملے تو کشادہ پیشانی سے اس کی طرف متوجہ ہو، یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت، جاہ و منصب اور قوت اور طاقت کی وجہ سے فخر اور غرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز اور حقیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے، کہ بڑائی صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، جو تمام اختیارات کا مالک اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ ناظرین، تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ کے انعامات کا ذکر، اچھا لباس اور عمدہ خوراک وغیرہ کا استعمال بہرحال جائز ہے۔ پانچویں نصیحت فرمائی کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر، یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر گدھوں کی آواز ہے، یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو، اور نہ ہی اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو سورۃ الفرقان میں اس طرح بیان فرمایا گیا کہ اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ چیخ کر یا چلا کر بات نہ کرنا، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز بھی اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ لہٰذا ہر صاحب ایمان کے لیے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ضروری ہے، اور موجودہ وقت میں خاص طور پر دینی امور کی جانب بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے مقصد حیات سے آشنا ہو سکے، والدین کی خدمت اور راحت کا سبب بنے، اور اپنے ایمان و یقین پر تا دم حیات قائم و دائم رہیں، نیز یہ کہ آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے سرفراز ہو سکے اور دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ جب سے ایک مذہبی گھرانے میں آنکھ کھولی تو اپنے بڑوں بزرگوں کو گھر میں ہر روز قرآن پاک کی یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھتے دیکھا، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہماری آنکھ صبح جب بھی کھلتی تو کانوں میں اس سورہ مبارکہ کے الفاظ میٹھا میٹھا رس گھول دیتے۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو معلوم پڑا کہ قرآن پاک کی یہ مبارک صورت جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے وہاں کسی قسم کا شیطانی مکر و فریب نہیں چل سکتا، وہاں کے لوگ ہر طرح کی شیطانی چالوں سے، وسوسوں سے، جادو ٹونے سے اور ہر قسم کے کالے جادو اور سفلی علم کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔
ایسے گھروں کے افراد میں باہمی لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہو سکتا، اور ایسے گھروں کے افراد ہر طرح کی بیماری، ناچاکی اور نا اتفاقی سے، بے روزگاری اور بے برکتی سے، لڑائی اور جھگڑے سے، ناگہانی آفات سے، ہر طرح کی بلیات سے، جنات کے کسی بھی قسم کے اثرات سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ جن گھروں میں روزانہ یہ ایک سورہ مبارکہ تلاوت کی جاتی ہے تو ایسے گھروں پر بڑے سے بڑے جادوگروں کا کوئی جادو ٹونا بھی اثر نہیں کر سکتا۔ ایسے گھروں پر رحمت کے فرشتے رات دن اپنے پروں سے سایہ کیے رکھتے ہیں۔ ایسے گھروں پر اللہ کی لامحدود رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی رہتی ہیں۔ ایسے گھروں کے خانگی اور معاشی معاملات میں اللہ کی رحمتیں شامل حال رہتی ہیں۔ ایسے گھروں کے افراد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب دکھائی دیے۔ جوان بیٹے کاروباری لحاظ سے بھی کامیاب ہوتے ہیں اور دن رات ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، جبکہ جوان بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھے رشتے خود بخود چل کر ایسے گھروں میں دستک دیتے ہیں جن گھروں میں قرآن پاک کی یہ ایک سورہ مبارکہ روزانہ تلاوت کی جاتی ہے۔ ایسے گھروں کے بچے بڑے ہر طرح کے حسد، جادو ٹونے اور نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ الغرض دنیا کا کوئی دکھ تکلیف انہیں نہیں پہنچتا اور ہر میدان میں کامیابیاں ایسے گھروں کے افراد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ ایسے گھروں کی جوان اولادیں اتحاد اور اتفاق کا نمونہ بن جاتی ہیں۔ جن گھروں میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے ایسے گھروں کے اتحاد اور اتفاق کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے گھروں میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات، کوئی مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ بھی روزانہ اپنے گھروں میں اس سورت کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اپنے گھروں پر برستی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی بے مثال برکتوں والی یہ سورۃ البقرہ ہے۔ جن گھروں میں ہر روز سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے ان گھروں کی عورتیں اور مرد زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ عموماً گھروں کی عورتیں اور خاص طور سے گھروں کی بزرگ خواتین ہر روز اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتی ہیں، اور اس کی تلاوت کا بہترین وقت علی الصبح بعد از نماز فجر ہی ہے۔ نماز فجر کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد خواتین اپنے گھروں میں ہر روز سورۃ البقرہ کی تلاوت کو یقینی بنائیں، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ مرد حضرات یہ سورہ مبارکہ تلاوت نہ کریں، بلکہ مردوں کو بھی یہ سورہ مبارکہ ضرور تلاوت کرنی چاہیے۔ اگر وقت کی تنگی کے سبب ایک ہی وقت میں پوری سورہ مبارکہ نہ پڑھی جا سکے تو دن کے مختلف اوقات میں یعنی ہر نماز کے بعد سورت کا کچھ نہ کچھ حصہ تلاوت کر کے سورہ مبارکہ کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح خواتین بھی اگر ایک نشست میں یہ پوری سورت نہ پڑھ سکیں تو دن کے مختلف حصوں میں پڑھ سکتی ہیں۔ ایک بار اس سورہ مبارکہ کا عمل شروع کر کے دیکھیے، آپ خود اپنی جاگتی آنکھوں سے انشاءاللہ اپنے گھروں میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برستی ہوئی دیکھیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے وہ تمام معاملات اللہ کی رحمت سے حل ہونے لگیں گے جو عرصہ دراز سے آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنے ہوئے تھے۔ لوگ خود آپ کے گھر آ کر آپ کے لیے آسانیاں مہیا کرنے لگیں گے۔ مخلوق خدا میں اپنی عزت اور احترام میں برتری آپ خود محسوس کریں گے۔ دنیا داری اور دینداری کے ہر کام میں آسانی اور بہتری آنے لگے گی انشاءاللہ۔ اگر کسی انتہائی مجبوری کے سبب آپ خود یا گھر کی خواتین اس سورہ مبارکہ کی خود تلاوت نہ کر سکیں تو کوشش کریں کہ ہر روز اس سورت کی تلاوت اپنے گھر میں چلا دیا کریں۔ اپنے گھر میں موجود ٹی وی، اپنے گھر میں موجود موبائل میں ہر روز صبح سویرے اس سورت کی تلاوت ضرور چلا دیا کریں۔ اپنے موبائل فون پر بھی چلا کر سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ آخر میں اللہ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔